ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللاتی یأتین الفاحشة من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعة منکم فإن شہدوا فأمسکوہن فی البیوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا۔ واللاتی اور وہ عورتیں یأتینا جو ارتکاب کر بیٹھیں، واللاتی اور وہ عورتیں یأتینا جو ارتکاب کر بیٹھیں، الفاحشہ بے حیائی بدکاری کا ارتکاب کر بیٹھیں، من نسائکم تمہاری عورتوں میں سے، اور تمہاری عورتوں میں سے جو عورتیں بے حیائی کا ارتکاب کر بیٹھیں، فاستشہدوا تو تم گواہی حاصل کرو، علیہن ان پر، اربعتن چار افراد کی، منکم اپنے میں سے، تو تم اپنوں میں سے چار افراد کی گواہی تلاش کرو، حاصل کرو۔ فَإِن پس اگر، شہیدو وہ افراد گواہی دے دیں، فَأَمْسِكُوا تو روک رکھو، فَأَمْسِكُوا تو تم روک رکھو، ہن ان کو، فی البیوت گھروں میں، فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ تو تم ان کو گھروں میں روک رکھو، حتیٰ یہاں تک کہ، یتوفاہن فیصلہ کر دے ان کا، الموت موت، یہاں تک کہ یا تو موت ان کا فیصلہ کر دے، او یا یجعل اللہ پیدا فرما دیں اللہ تعالی، لہن ان کے لیے، سبیلا کوئی اور راہ، او یجعل اللہ لہن سبیلا یا پھر اللہ تعالی ان پر ان کے لیے کوئی اور راہ پیدا فرما دیں۔ اسلام میں جو زنا ہے اس کی دو سزائیں قرآن کریم میں بیان ہوئی ہیں۔ ایک سزا تھی ابتدائی، شروع میں جو سزا اللہ رب العزت کی طرف سے بیان ہوئی وہ یہ والی تھی، شروع میں یہ والی سزا بیان ہوئی، اور وہ یہ کہ اگر کوئی عورت ایسی غلطی کا ارتکاب کرے، گناہ کا اور بدکاری کا ارتکاب کرے، اگر کوئی عورت، تو اس کے بارے میں یہ تھا کہ واقعتاً اس نے کیا ہے تو کم از کم 4 افراد گواہی دیں۔ اگر 4 افراد ایسے ہوں جنہوں نے ایسی چیز دیکھی ہو اور وہ گواہ ہوں اس چیز کے اور وہ گواہی دیں، اور 4 افراد کی گواہی سے وہ جرم واقعتاً ثابت ہو جائے، تو پھر ان کے لیے ابتدا کے اندر جو سزا تھی وہ یہ تھی کہ ان عورتوں کو اب گھروں میں بند کر دو، یہ گھروں میں قید رہیں گی، یا تو اسی حالت کے اندر وہ اللہ کو پیاری ہو جائیں، اور یا پھر ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی اور راستہ پیدا فرمائے۔ اب یہ جو تھا نا کہ یا پھر اللہ ان کے لیے کوئی اور راستہ، کوئی اور شکل پیدا فرمائیں، یہ اشارہ تھا اس بات کی طرف کہ ابھی اس کے لیے کوئی اور شکل بھی آنی ہے۔
یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا. پھر بعد میں سورہ النور میں اللہ رب العزت نے ان کی سزا متعین فرما دی جو مستقل اور ہمیشہ کے لیے اور دائمی تھی، اور وہ یہ تھا کہ ایسی جو عورت ہے اور خاتون ہے، مرد ہو یا عورت، دونوں کے لیے سزا پھر یہ متعین ہوئی کہ اگر تو وہ کنوارے ہیں تو ان کو 100 کوڑے مارے جائیں، اور اگر وہ شادی شدہ ہیں اور پھر بھی انہوں نے یہ حرکت کی ہے تو پھر ان کی سزا تھی رجم، یعنی کوڑے پتھر مار مار کر ان کو سنسار کر دینا، مار دینا ان کو. یہ شادی شدہ آدمی اگر زنا کرتا ہے تو یہ اس کی سزا ہے. تو یہاں اس آیت میں وہ پہلی جو شکل تھی وہ بیان ہوئی ہے. یہ حکم پھر بعد میں منسوخ ہو گیا، یہ حکم بعد میں منسوخ ہو گیا. اللہ رب العزت نے وقتی طور پر موقع محل کی مناسبت سے کچھ احکامات عارضی طور پر مسلمانوں کو عطا فرمائے تھے وقتی طور پر، ان میں سے ایک یہ بھی تھا. بعد میں پھر مستقل حکم جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آ گیا. یہ ہوا ہے شروع میں ابھی لوگوں کا جو مزاج تھا وہ اسلام کی طرف آ رہا تھا، ابھی لوگ اسلام کے اندر داخل ہو رہے تھے، اس لیے اس وقت شروع کے اندر کچھ احکامات کی نوعیت تھوڑی سی مختلف تھی. آپ دیکھ لیجئے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے بھی، جو وراثت تھی اس کا ابتدائی حکم یہ تھا کہ وراثت کا حکم مہاجر اور انصاری کے درمیان ہے. مہاجر فوت ہو گیا، انصاری اس کا وارث ہے، انصاری فوت ہو گیا، مہاجر اس کا وارث ہے. یہ ابتدائی حکم تھا. کیوں؟ تاکہ ان کو یہاں پر سٹیبل کر دیا جائے، انصار کو جو مکہ سے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر مدینہ آئے تھے، تو ان کو سٹیبل کر دیا. جب وہ سٹیبل ہو گئے تو پھر اللہ رب العزت نے مستقل حکم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نازل فرمایا کہ آئندہ سے وراثت جو ہے وہ مہاجر اور انصاری کی بنیاد پر نہیں بلکہ نسبی رشتوں کی بنیاد پر چلے گی. وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ. اسی طرح یہ بھی وقتی طور پر ابتدائی حکم تھا. واللاتی، وہ عورتیں، یاتین الفاحشۃ، جو بے حیائی کا ارتکاب کریں، من نسائکم، تمہاری عورتوں میں سے، فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم، تو 4 مردوں کی گواہی ان پر ہونی چاہیے. فإن شہدوا، اگر وہ مرد گواہی دیں، فامسکوہن فی البیوت، تو ان کو گھروں کے اندر، ان عورتوں کو پھر گھروں کے اندر تم روک لو، قید کر دو، حتی یتوفاہن الموت، یہاں تک کہ یا تو موت ان کا فیصلہ کر دے، او یجعل اللہ لہن سبیلا، یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے پھر کوئی اور صورت پیدا فرما دے. واللذان، اور وہ 2 مرد، واللذان، اور وہ 2 مرد، یاتیانہا، جو اس گناہ کا ارتکاب کریں، منکم، تم مردوں میں سے، مردوں میں سے وہ 2 مرد جو ایسی غلطی اور گناہ کا ارتکاب کریں، جی وہ جس کو ہم جنس پرستی کہا جاتا ہے. قوم لوط کا یہ ایک بڑا مشہور عمل تھا، برا عمل تھا، بہت ہی برا قبیح عمل تھا قوم لوط کرتی تھی، یعنی مرد کے ساتھ غلط حرکت کرنا، بدفعلی بھی جسے کہا جاتا ہے. واللذان یاتیانہا منکم، اور وہ 2 مرد، تم مردوں میں سے جو 2 مرد اگر آپس میں بے حیائی کا ارتکاب کریں، فآذوہما، تو ان کو سزا دو، فآذوہما، تو ان کو سزا دو. اب یہ جو سزا ہے یہ نہ تو قرآن کریم نے کوئی حتمی متعین کی ہے اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی متعین نہیں کی. البتہ اس کو حاکم وقت کی ثوابدید پر چھوڑ دیا گیا، حاکم وقت کی ثوابدید پر، کہ وہ ایسی سزا دے کہ جس کے اندر لوگوں کے لیے عبرت ہو اور جس کے اندر لوگوں کے لیے نصیحت ہو، لوگوں کے اندر خوف بیٹھے. چنانچہ ایسا بھی ہوا، اس برائی کا ارتکاب کرنے والوں کو سمندر کے اندر ڈبو دیا گیا، اور ایسا بھی ہوا کہ ان کو پہاڑ پر لے جا کر وہاں سے گرا دیا گیا، اور بھی مختلف اوقات میں مختلف جو حکومتیں تھیں انہوں نے ایسی سزائیں ان کے لیے مقرر کی. وہ 2 مرد جو ہم جنس پرستی کا یہ جرم ہے، یہ جرم ہے، گناہ بھی ہے، جرم بھی ہے. یہ گناہ کہ اللہ کے ہاں اس کی سزا ہے، جرم کہ دنیا میں اس کی سزا ہے،
جرم دنیا میں اس کی سزا ہے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں زنا اور یہ ہم جنس پرستی مغربی جو ممالک ہیں وہ ان کو انسانی حقوق میں شامل کرتے ہیں. استغفر اللہ. وہ ان کو انسانی حقوق میں شامل کرتے ہیں کہ یہ رائٹس ہیں کہ ایک مرد دوسرے مرد کے ساتھ شادی کر سکتا ہے اور ایسا تعلق استوار کر سکتا ہے، اور ایک مرد ایک عورت کے ساتھ کر سکتا ہے، اور ایک عورت ایک عورت کے ساتھ کر سکتی ہے. جبکہ اسلام کے نقطہ نظر سے یہ گناہ بھی ہیں اور یہ جرائم بھی ہیں اور ان پر سزائیں مقرر کی گئی ہیں. واللذان یأتیانہا منکم، وہ دو مرد جو تم میں سے ایسی حرکت کا ارتکاب کریں، فعزوہما، ان کو سزا دو. فإن تابا، پھر اگر وہ توبہ کر لیں، وأصلحا، اور اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں، فأعرضوا عنہما، تو پھر ان سے درگزر کر لو. فأعرضوا عنہما، پھر ان سے درگزر کر لو. ان اللہ، بے شک اللہ تعالی بھی، کانا ہیں، توابا، توبہ قبول کرنے والے، رحیما، رحم فرمانے والے. انما التوبہ، بے شک توبہ قبول کرنا، علی اللہ، اللہ کے ذمہ ہے. انما التوبۃ علی اللہ، بے شک توبہ قبول کرنا اللہ کے ذمہ ہے. یعنی اگر کوئی بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ نے اپنے ذمے یہ بات لازم کر لی ہے کہ میں اس کی توبہ قبول کروں گا. انما التوبۃ علی اللہ، توبہ قبول کرنا اللہ کے ذمے ہے. للذین، ان لوگوں کی، یعملون، جو کر بیٹھیں، السوء، گناہ، برائی، بجہالت، کسی نادانی کی بنا پر، کسی نادانستگی میں، نادانی کی بنا پر، جہالت کی بنا پر وہ غلطی کر بیٹھیں. ثم، پھر، یتوبون، وہ توبہ کریں، من قریب، جلدی سے، اور پھر وہ جلدی سے توبہ کر لیں. یعنی گناہ ہوا تو اللہ سے اپنے گناہ کی معافی مانگ لیں. فَأُولَئِكَ، تو یہ جو لوگ ہیں، یتوب اللہ، اللہ مہربان ہوں گے، علیہم، ان پر. فَأُولَئِكَ یتوب اللہ علیہم، ان لوگوں پر اللہ رب العزت مہربان ہوں گے. وَكَانَ اللَّهُ، اور ہیں اللہ تعالی، علیماً، جاننے والے، حکیمہ، حکمت والے. اور اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں اور حکمت والے. یہ اصل میں برائیوں کا ذکر کر کے، گناہوں کا ذکر کر کے فوراً اللہ رب العزت توبہ کا معاملہ لے کر آئے ہیں. اشارہ اس بات کی طرف ہے کسی سے غلطی ہو جائے تو اللہ سے معافی مانگو، اور اللہ نے اپنے ذمے یہ بات لازم کر لی ہے کہ میں اس کی توبہ قبول کروں گا. جس سے گناہ ہو جائے اور وہ بجائے اس پر اڑنے کے، اکڑنے کے، اس کے لیے ہیلے بہانے تلاش کرنے کے، چور راستے ڈھونڈنے کے، وہ سیدھا اللہ کے سامنے حاضر ہو کر اپنے گناہ کا اعتراف کر لے اور اللہ سے معافی مانگ لے. فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، اللہ ان پر ضرور مہربان ہوں گے. وَكَانَ اللَّهُ، اور ہیں اللہ تعالی، عَلِيمًا، جاننے والے، حکیمہ، حکمت والے. وَلَيْسَتْ، اور نہیں قبول ہوتی، التوبہ، توبہ. وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ، اور نہیں قبول ہوتی توبہ، لِلَّذِينَ، ان لوگوں کی، يَعْمَلُونَ، جو کرتے رہے، السَّيِّئَاتِ، گناہ کے کام، برے کام، غلط کام کرتے رہے. حتیٰ، یہاں تک کہ، اذا، جب، حضر، آ پہنچی، احدہم، ان میں سے کسی پر، الموت، موت. یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی پر کسی کی موت آ پہنچی، قال، تو کہتا ہے، انی، بے شک میں، تبتو، توبہ کرتا ہوں، الآن، اب. کہتا اب میں توبہ کرتا ہوں. جب موت کا وقت طاری ہو جائے، موت کی علامات طاری ہو جائیں، سکرات الموت، تو پھر توبہ قبول نہیں ہوتی، پھر توبہ قبول نہیں ہوتی، کیونکہ اب تو وہ مہلت جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے. تو وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ، نہیں توبہ قبول ہوتی، لِلَّذِينَ، ان لوگوں کی، يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، جو برے کام کرتے رہتے ہیں، حتیٰ، یہاں تک کہ، اذا حضر احدهم الموت، یہاں تک کہ ان میں سے کسی کی موت کا وقت آ پہنچا، قال، تو وہ کہتا ہے،
انی تبت الآن، میں اب توبہ کرتا ہوں، اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی. ولا، اور نہ ہی الذین، ان لوگوں کی، یموتون، جو مرتے ہیں، وہم کفار، اس حال میں کہ وہ کافر ہوتے ہیں. جو کفر کی حالت میں مر رہے ہیں ان کی توبہ بھی قبول نہیں ہوتی. ان کی توبہ کیا ہے؟ وہ کہے میں اب ایمان لاتا ہوں، موت سامنے آئی ہے، موت کی حقیقت سامنے آئی، اب وہ کہتا ہے اب میں ایمان لاتا ہوں. ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی. فرعون نے کہا تھا، ہم 11ویں پارے میں پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز. فرعون نے کہا تھا کہ آمنت برب موسیٰ و ہارون، میں اب موسیٰ علیہ السلام، حتی اذا ادرکہ الغرق، جب وہ ڈوبنے لگا، قال انی تبت الآن، کہنے لگا میں توبہ کرتا ہوں اور میں ایمان لاتا ہوں. تو اللہ رب العزت کی طرف سے ارشاد ہوا الآن، اب، وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اس سے پہلے تو بڑا فرعون بنا پھرتا تھا. تو وللذین یموتون، اور ان لوگوں کی توبہ بھی قبول نہیں ہوتی، یموتون وہم کفار، جو کہ کفر کی حالت میں مر رہے ہوتے ہیں. اولئک، یہ جو لوگ ہیں، اعتدنا، ہم نے تیار کر رکھا ہے، لہم، ان کے لیے، عذابا علیما، دردناک عذاب، ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. بس یہاں تک.